بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دار فنا سے دار البقاء کی طرف رحلت فرمائے۔ ابھی 50 برس ہی گزرے تھے کہ 61 ہجری میں عراق شہر کوفہ سے کچھ فاصلے پر کربلا کے مقام پر یزید کے لشکر نے فرزند رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سفر کی حالت میں ان کے اہل و عیال اور رفقا سمیت شہید کر دیا۔ خلافت راشدہ کا 30 سالہ دور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر مکمل ہو چکا تھا، اور پھر بادشاہت کی ابتدا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ جب 60 ہجری میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور یزید ان کا جانشین بنا، تب تحت حکومت پر بیٹھتے ہی اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لینے کا تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کو امیر معاویہ کا ولی عہد تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان حضرات سے یزید کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کر دے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا حجاز مقدس میرے خلاف اٹھ کھڑا ہو، جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دعویٰ خلافت کی صورت میں عراق میں بھی بغاوت کا سخت اندیشہ تھا۔ ان وجوہ کی پناہ بری پر یزید کے پیش نظر سے سب سے بڑا مسئلہ اپنی حکومت کی بقا اور اسے تحفظ دینا تھا، لہٰذا اس نے ان حضرات مقدسہ سے بیعت لینا ضروری سمجھا۔ چنانچہ اس نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی، اور ساتھ ہی ان حضرات مقدسہ سے بیعت لینے کے لیے سخت تاکیدی حکم بھیجا۔ ولید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تعزیت کے بعد فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، اور نہ میرے لیے اس طرح چھپ کر بیعت کرنا مناسب ہے۔ اگر آپ باہر نکل کر عام لوگوں کو اور ان کے ساتھ ہمیں بھی دعوت دے تو یہ مناسب ہوگا۔ یزید کی بیعت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قلبی طور پر سخت ناپسند تھی، کیونکہ وہ نااہل تھا، اور اس کا تقرر بھی خلفائے راشدین کے اسلامی طریقہ انتخاب کے بالکل خلاف ہوا تھا، اس لیے آپ احتجاج اس کے خلاف تھے، اور دوسری طرف حالات اجازت نہیں دے رہے تھے کہ آپ علی اعلان اس کے خلاف آواز بلند کریں، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل و عیال و عزیز و قارب کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرما لی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی خبر سن کر لوگ جوگ در جوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ جب اہل کوفہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی خبر ملی، اور انہیں اس بات کا علم ہوا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو انہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے کہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لے آئے،
مسند خلافت آپ کے لیے خالی ہے، ہمارے اموال اور ہماری گردنیں آپ کے لیے حاضر ہے، سب کے سب آپ کے منتظر و مشتاق ہے، آپ کے سوا کوئی ہمارا امام و پیشوا نہیں، آپ کی مدد کے لیے یہاں ہزاروں کا لشکر حاضر ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اہل کوفہ کے خطوط میں ان کے جذبات، عقیدت و محبت، جان و مال قربان کرنے کی تمنا اور کوفہ آنے کی التجا کو دیکھا تو فیصلہ کیا کہ حالات معلوم کرنے کے لیے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا جائے۔ چنانچہ آپ نے انہیں اہل کوفہ کے نام ایک خط دیا اور فرمایا کہ آپ کوفہ جا کر ہدایات خود براہ راست حالات کا صحیح اندازہ لگا کر ہمیں اطلاع دیجیے، اگر حالات سازگار ہو تو میں بھی آ جاؤں گا اور اگر حالات نامناسب ہو تو آپ بھی واپس تشریف لے آئے۔ اگرچہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور کفار کی بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گیا تو اس کی حکومت و سلطنت دین اسلام کے لیے خطرہ تھی اور اسی سبب سے اس کی بیعت ناروائی تھی اور وہ طرح طرح کی تدبیروں اور حیلوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کر لیں۔ ان حالات میں کفاروں کا بپا سے ملت یزید کی بیعت سے دستکشی کرنا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے طالب بیعت ہونا امام پر لازم کرتا تھا کہ ان کی درخواست قبول فرمائے۔ جب ایک قوم ظالم اور فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور صاحب استحقاق اہل سے درخواست بیعت کرے، اس پر اگر وہ ان کی استدعا قبول نہ کرے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ اس قوم کو اس جابر ہی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر اس وقت کفاروں کی درخواست کو قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الہی عز و جل میں کفاروں کے اس مطالبہ کا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کیا جواب ہوتا کہ ہم ہر چند روپے ہوئے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے، اسی لیے ہمیں یزید کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنا پڑی۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ بڑھاتے تو ہم ان پر جانیں فدا کرنے کے لیے حاضر تھے۔ یہ مسئلہ ایسا درپیش آیا جس کا حل بجز اس کے اور کچھ نہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی دعوت پر لبیک فرمائے۔ اگرچہ اکابر صحابہ کرام حضرت ابن عباس و حضرت ابن عمر و حضرت جابر، حضرت ابو سعید وغیرہ ہم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس رائے سے متفق نہیں تھے اور انہیں کوفیوں کی عہد و مواثیق کا اعتبار نہ تھا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی محبت اور شہادت، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہرت ان سب کے دلوں میں احتجاج پیدا کر رہی تھی، گو کہ یہ یقین کرنے کی بھی کوئی وجہ نہ تھی کہ شہادت کا یہی وقت ہے اور اسی سفر میں یہ مرحلہ درپیش ہوگا، لہذا اندیشہ مانا تھا۔ بہرحال حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کوفہ کی بے پناہ محبت و عقیدت کو دیکھ کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں خط لکھ کر بھیجا کہ ہزاروں افراد
نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور یہاں کے سب لوگ آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اطلاع کے بعد کوفہ جانے کا عزم صمیم کر لیا اور ادھر کوفہ میں جو فساد برپا ہو چکا تھا اس کی آپ کو اطلاع نہیں ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو اپنے اہل بیت وحدہ وغیرہ کل 82 افراد کو ہمراہ لے کر راہ عراق اختیار فرمائی۔ راستے میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مل گئی تھی۔ اس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا کی آراء مختلف ہوئی اور ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی واپسی کا قصد فرمایا، لیکن بہت گفتگو کے بعد یہی طے پایا کہ سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کا خیال ترک کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس رائے سے اتفاق کیا اور قافلہ آگے چل دیا، یہاں تک کہ سب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں نزول فرمایا۔ یہ محرم الحرام 61 ہجری کی 2 تاریخ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا سے واقف تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوگی۔ انہی دنوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے آپ کو شہادت کی خبر دی اور آپ سے سینہ مبارک پر دست اقداس رکھ کر دعا فرمائی، اے اللہ حسین کو صبر و واجر عطا فرما۔ پھر ابن زیاد نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھ کر بھیجا کہ یزید کی بیعت لے جائیے۔ جب وہ خط آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، آپ نے اس پر کر پھینک دیا اور خط لانے والے قاصد سے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ ایلچی نے آ کر ابن زیاد کو بتایا تو جواب سن کر ابن زیاد کا غصہ بھڑکا اٹھا۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا، فوجیں تیار کی اور ان کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا جو ملک رائے کا والی تھا۔ اولاد اس نے پہلو ہی سے کام لیا۔ اس پر ابن زیاد نے کہا کہ یا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جائے پھر روئے کی حکومت چھوڑ کر گھر بیٹھ جائے۔ ابن سعد نے رائے کی حکومت اختیار کی اور 22,000 سوار اور پیادہ لشکر کے لے کر نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے چل پڑا، یہاں تک کہ یہ لوگ دریائے فرات کے کنارے پر قابض ہو کر قافلہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پانی کے درمیان حائل ہو گئے۔ یہاں یہ کارروائی ہوئی کہ سب خیمے ایک دوسرے کے قریب کر دیے گئے، خیموں کے پیچھے خندق کھود کر اسے نرقل وغیرہ خشک لکڑیوں سے بھر دیا گیا۔ اب امام حسین کے رفقا ان کاموں سے فارغ ہو کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل اور ساتھیوں سے فرما رہے ہیں کہ صبح دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے۔ میں نے بخوشی تمام تم سب کو اجازت دی، ابھی رات باقی ہے۔ جہاں جگہ
پاؤ چلے جاؤ اور ایک ایک شخص میرے اہل بیت میں سے ایک تم کو جزائے خیر دے، دیہات و بلاد میں متفرق ہو جاؤ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بلا ٹالے دشمن جب مجھے پائیں گے تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ یہ سن کر امام کے بھائیوں، صاحبزادوں، بھتیجوں اور عبداللہ بن جعفر کے بیٹوں نے عرض کی کہ ایسا ہم کس لیے کریں؟ اس لیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد زندہ رہے۔ اللہ عز و جل ہمیں وہ منحوس دن نہ دکھائے کہ آپ نہ ہو اور ہم زندہ رہے۔ یہاں تک کہ ابن سعد نے اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا پر حملہ کر دیا۔ آپ کے رفقا و احباب و برادران و شہزادگان ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے۔ تقریباً 50 سے زائد افراد شہید ہو گئے اور بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ یزید بن معاویہ ابو خالد اموی وہ بدبخت شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کرام علیہم الرضوان کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس پر ہر زمانے میں پوری دنیا اسلام ملامت کرتی رہی ہے اور قیامت تک اس کا نام حقارت سے لیا جائے گا۔ محرمات سے نکاح اور سود وغیرہ ممنوعات کو بھی اس بے دین نے علانیہ رواج دیا۔ مدینہ طیبہ و مکہ مکرمہ کے بے حرمتی بھی کرائی۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے راستوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔